آپ کا اسرائیل کے ساتھ رشتہ آپ کو ٹیکنالوجی دے گا، سبحان اللہ. اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کیا، آپ نے اپنے ادارے ریسرچ کے برباد کر لیے، سائنسدانوں کو انسینٹو آپ دیتے نہیں ہیں. کیا کیا ہے جی؟ ابھی پھر وہی کام شروع کر دیا 56 کمپنیوں والا، سروس رولز ہی معطل کر دیا. جی ایسا ہی ہے، احتساب ہو ہی نہیں سکتا. 40-45 آدمیوں کو 22ویں گریڈ میں ترقی دے دی. ایسا ہی. آپ کے پاس ان افسروں کے لیے پیسہ ہے، آپ کے پاس سائنسدانوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. سائنسدان نہایت معمولی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں اور ریسرچ کے لیے بجٹ نہیں ہے. اور یہ جو ہے ایگریکلچر ریسرچ کونسل، یہ آپ نے دیکھی ہے جگہ؟ جی میں دیکھی ہوئی ہے، سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی، کیا خوبصورت شاندار جگہ ہے. جب تک ڈاکٹر ظفر الطاف سے یہاں کچھ کام ہوتا تھا، کام تو سائنسدان کرتے تھے لیکن وہ انکریج تو کرتے تھے نا. اب کیا ہے، اب یہ تجویز آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس کی کالونی بنا دے. ہر جگہ کالونی بنانی ہے، مکان بنانے ہیں، پلاٹ بنانے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. ان کا بس نہیں چلتا، فیصل مسجد کے بھی پلاٹ بنا دیں کچھ لوگ کا، اگر بس چلے. بادشاہی مسجد لاہور کا بھی بنا دیں، پلازہ کھڑا کر دیں وہاں پہ. بھائی کوئی کوہین ہی نہیں ہے. ایک مشین کے بہت سے پرزے ہوتے ہیں. حکومت جو ہے ایک بہت پھیلی ہوئی چیز ہے نا. صرف محکمہ ریلوے کو آپ دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں کہ اس میں کتنے بے شمار اداروں سے مل کے ریلوے کا محکمہ بنتا ہے. اس کو چلاتے رہے نا انگریز. یہ جنرل ضیاء الحق کے دور تک ریلوے پروفٹ میں جاتی رہی ہے نا، یہ پروفٹ میں تھی نا. جی پھر کیا ہوا؟ دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں تھی نا پی آئی اے. درست. ہماری سٹیل مل جو ہے یہ پروفٹ میں رہی ہے نا، طویل عرصے تک پروفٹ میں رہی ہے. کچھ کرنا چاہیں تو اپنی ترجیحات کی بات ہے نا. ذاتی خود غرض لوگ ہیں، ذاتی مفاد ہے. وہ ابھی کیا فرما رہے تھے حمزہ صاحب ٹیلی ویژن پہ؟ آٹا سستا ہو گیا. کہاں سستا ہو گیا؟ کمال ہے بھائی. 1%، 1.5%، 2%، میکسیمم 3% لوگ یوٹیلیٹی، چلیے 4% یوٹیلیٹی اسٹور سے آٹا لے لیں گے. ہاں باقی تو پھر عام بازار 95% کہاں سے لیں گے؟ آپ کو پتا گندم کی پرائس کیا ہو گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا 3300. کل 3300 روپے تھی، آج 3400 روپے ہے، اور انداز یہ 4000 روپے ہو جائے گی. اور ابھی یہ جیسے ہم گیس کا عمران خان صاحب کے زمانے میں چیختے تھے نا، او گیس کا کنٹریکٹ کر لو، سستی ہوئی ہے، کرونا پھیلا ہوا ہے. نہیں کیا نا، نہیں کیا، وقت پہ نہیں کیا. وہ جو دو تھے مسخرے جو چلے گئے، پتہ نہیں ندیم تھا ایک، پتہ نہیں کون تھا. ابھی گندم خریدنے میں یہ اتنی دیر لگائیں گے کہ 4000 روپے کی ہو جائے گی. وہ تو گندم کا بھی الزام لگا رہے تھے. گندم کا الزام لگا رہا ہے کہ پیداوار کبھی بہت. گندم بھائی ہیٹ ویو آئی ہے، دانا چھوٹا ہے. ایک تو آپ نے کبھی زراعت پہ ان کی حکومت نے توجہ ہی نہیں دی. بات یہ ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، میں دہراتا ہوں، بغیر کھاد کے یعنی قدرتی کھاد کے ساتھ 50 من گندم حاصل کی جا سکتی ہے فی ایکڑ. ہم لے رہے ہیں کوئی 23، 24، 25 من کھاد ڈال کے. اور بغیر کھاد کے جو گندم ہے اس کی قیمت آج میں نے پتہ کی ہے $580 ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور یہ جو عام گندم ہے جو 99% دنیا میں یہی ہوتی ہے، اس کی قیمت ہے $280. یعنی 115% زیادہ قیمت پہ آپ 2، 3، 4 بلین ٹن بیچ سکتے ہیں. افغانستان تو آپ کا درد سر ہے ہی، ظاہر ہے مجبوری ہے، اللہ یہ کہ وہاں کوئی زراعت گرو کر جائے، کبھی امن قائم ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ حکومت نہیں چل سکتی، پھر بھی یہ کمپنی نہیں چل سکتی. پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں مدت ایک دیکھیں نا، وہ تو محترمہ نے تردید کر دی. اور تردید بھی کس ٹھاٹ سے کی ہے جی؟ شہباز حکومت، شہباز، ہاں جی، ہم بھی کہتے ہیں، کم از کم شہباز شریف تو کہتے ہیں یا وزیر اعظم. وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم کا درجہ تو دیتے ہیں. اب وہ جو ہے نا جی، وہ کلیجے میں ان کے سانپ لوٹ رہا ہے کہ مجھے بننا تھا وزیر اعظم. تو یہ کیا وزیر اعظم کیا آپ کو پتا کتنے امیدوار ہیں شریف فیملی میں یا اوور آل آپ بات کر رہے ہیں؟ صرف نون لیگ میں کتنے ہیں؟ 3 غالباً. مریم نواز، ان کے والد صاحب، عباسی صاحب، ان کے چچا عباسی صاحب، ٹھیک ہے، خواجہ صاحب بھی اس دوڑ میں شامل ہیں. نہیں، میرے کو کوشش نہیں کر رہے کہ اگر عنایت خسروانہ ہو تو ایکسیپٹ کریں گے، مہربانی ہو. فراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خراج کی جو گدا ہو
وہ سروری کیا، وہ ایک بڑا دانا آدمی ہو گزرا ہے تاریخ میں، یزید کی اولاد، ذرا اندازہ لگائیے، تھا یزید کی اولاد سے. اس نے 6 مہینے حکومت کی. ایک دن اس نے کہا او بھائی صاحب ایک اپنا کاروبار سنبھالو، یہ کیا بےہودہ کام ہے، خلق خدا پہ ظلم ہو رہا ہے. ہم یہاں بیٹھے جناب اپنا عیش و عشرت کر رہے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور خوش آمدی ہمارے گھر. میں نہیں کرتا حکومت. ایک دفعہ صلاح الدین ایوبی نے بھی کہہ دیا تھا. وہ واقعہ بڑا کمال کا عجیب واقعہ ہے. اس کا بڑی اگر مستند ترین بایوگرافیز ہیں اس میں سے ایک صلاح الدین ایوبی کی. چلو بریک سے واپس آ کے میں اس ایک پر بات منٹ کرتی ہوں. اس کو ختم کر لیں. بریک کوئی اتنی ضروری نہیں ہے، 1 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے. ایک دن صلاح الدین نے لرزتے ہوئے بحری جہاز پہ عرشے پہ نمودار ہوا اور کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں حکومت چھوڑ دوں گا اور ایک لشکر بناؤں گا اور زمین کے آخری کونے تک مسلمانوں کے دشمنوں کا پیچھے کروں گا. اور جہاز لرز رہا تھا، لوگوں کے چہرے پیلے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس کے ٹیچر بھی تھے، وہ جو اس کا بایوگرافر ہے اس کا ٹیچر بھی تھا فقہ میں. اس نے کیوں؟ اس نے کہا کاروبار حکومت میں وقت بڑا ضائع ہوتا ہے. اور یہ واقعہ ہے، وقت بہت ضائع ہوتا ہے، ہر وقت خوش آمدی ارد گرد، ہر وقت کنفیوز کرنے والے. لیکن اس کی کشش ایسی ہے کہ سبھی کو کھینچتی ہے. اس کی کشش ایسی ہے، کھینچتی نہیں ہے، برباد کر کے رکھ دیتی. کیا خوبصورت آپ نے بات کر دی، برباد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اصل میں زندگی میں ہوتا کیا ہے، آپ کو پرائرٹی فکس کرنی ہوتی ہے نا. زندگی میں سب سے اہم چیز پرائرٹی ہوتی ہے نا. وہ قوت فیصلہ کسی کے اندر ہے ہی نہیں، کوئی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی سے کچھ دیر پہلے یہ کلیئر کر دیا کہ فوج کا اس سے تعلق نہیں ہے، جو بھی نگران وزیر اعظم آئے گا وہ آئینی طریقے سے آئے گا. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے میں نے بات کی تھی وہ ہماری بات ختم ہوگی، مگر انڈیا کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا مجھے باقی ہے. یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے، 25 مئی کی تاریخ ہے، فرد جرم ان کے اوپر عائد کی جائے گی. دیکھیے ایک طرف تو ایک طوفان بدتمیزی ہے جس پہ خود انڈیا میں جو کوئی معقول لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں. احتجاج نہیں کر رہے، صرف احتجاج بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے. رو رہتی رائے تو بہت عرصے سے کر رہی تھی، پراوین سوامی کر رہا ہے، اشوک سوائیں کر رہا ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اس معاشرے کے ساتھ. یہ تو اس کو تو نہرو اور گاندھی نے جوڑ ہی سیکولرزم پہ رکھا تھا. نرمی کی وجہ سے مختلف قومیں اس میں ان کے لیے سپیس تھی، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے بے شمار کلچر ہیں، سینکڑوں زبانیں ہیں. اب تازہ ترین شوشہ یہ ہے کہ بادشاہی مسجد شاہی مسجد جو ہے دلی کی، اچھا، اس کی تہ میں مورتیاں جو ہیں وہ اورنگزیب نے رکھی تھی. اورنگزیب نے اس کے لیے ایک بڑا سخت برا لفظ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر شعیب چڈل صاحب. اورنگزیب کے زمانے میں تو یہ مسجد بنی نہیں ہے، یہ تو شاہ جہاں نے بنائی تھی. شہر کا نقشہ شاہ جہاں نے بنایا اور اس میں مدتوں کام ہوتا رہا. اچھا، اور یہ پوری کہانی ہے، کبھی آپ کو بتاؤں گا. اور یہ اس کو کہا ہی شاہ جہانی مسجد جاتا تھا، بعد میں شاہی مسجد کہا جانے لگا. ٹھیک ہے، یہ ایک پلانڈ سٹی تھا اس زمانے کی ضرورتوں کے مطابق. اس وقت تو ہوائی جہاز نہیں تھے، تو شہر جو ہے وہ قلعہ نما بنائے جاتے تھے، دیواریں بنائی جاتی تھی، شہر کی فصیل ہوتی تھی.